جاری و ساری رہے، اور جتنی دعائیں آپ کے دلوں میں مچل رہی ہیں، بارگاہ رب العزت میں ملتمس ہوں کہ میرے اللہ تو دلوں کے بھید جاننے والا ہے، پالنے والے تو دعاؤں کو اس وقت بھی جانتا ہے جب دعائیں دلوں میں تخلیق بھی نہیں ہوتی۔ پالنے والے تیرا حکم ہے کہ ان کے در پر آ کر بیٹھ جاؤ، تو معبود ہم ان کے در پر آ کر بیٹھ گئے ہیں، اور تجھ سے بہتر کون ہے اپنے وعدوں کو وفا کرنے والا۔ میرے اللہ تیری بارگاہ میں التماس ہے کہ جتنے حاضرین مجلس ہیں کہ تمام دعاؤں کو مستجاب فرما، ہمارے وارث کا، بقیت اللہ فی الارض کا ظہور فرما، ہمیں ان کے اوان و انصار میں شامل فرما۔ ایک باآواز بلند صلوات پڑھ دیجئے کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ شور بہت آ رہا ہے، شور بہت زیادہ، شور بہت زیادہ، ادھر سے شور بہت زیادہ آ رہا ہے، تو ایک جملہ بھی کہنے کا نہیں، بہت شور۔ آپ ایسا کیجئے، یہ تو نہیں ہوگا، آپ تکلیف کریں، بالکل میرے پاس آئیں، 10-15 منٹ بس نوکری کر کے میں ایک آدھ بات کروں آپ سے۔ اب بجائے ہم کہ ٹائم ضائع کریں، وہ تو نہیں ہوگا، بہت زیادہ شور ہے، کم ہوتا تو چلے ہیں۔ ایسے میرے پاس آ جائیں، ذرا مہربانی ہوگی، بہت شکریہ۔ حالات ایسے ہیں کہ حالات بہت، ایک لفظ نہیں سمجھ میں۔ شور آپ کو آ رہا ہے؟ آوازیں آ رہی ہیں؟ حضور علی جب سے اس کائنات نے، دیکھیے اگر ان کو چپ کرانے میں گئے تو ٹائم ضائع ہو جائے گا، روز پڑھنے والے ہو۔ جب سے اس کائنات نے سانس لی ہے، اور جب تک اس کائنات کی سانسیں ٹوٹ نہیں جاتی، نہ علی جیسا کوئی پہلے آیا ہے، حضور علی آج پوری دنیا اس بات پر بسم اللہ متفق ہے کہ اس کائنات میں علی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، آئیے آئیے جناب واجب الاحترام امیر حسین صاحب، بسم اللہ، مالک زندگی دراز کرے، سلام بسم اللہ جی میرے خاندان، میرے مولا کے انتہائی مقبول ذاکر ہیں جناب علی۔ کون سا ممبر ہے جو ان سے اب ناواقف ہے؟ ان کی آمد پر ان کی صحت سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھ دیجئے، ان کے استقبال کے لیے۔ پوری دنیا میں حضور علی متضاد صفات، یعنی متضاد صفات، کنٹراڈکشن، یہ کنٹراڈکشن، متضاد صفات اگر کسی ذات میں جمع ہوئی ہیں تو وہ فقط علی ہے، وہ فقط علی ہے اور کسی میں نہیں۔ مثلا اگر کوئی ایک ہی وقت میں اچھا مدرس ہے، تدریس کا کام کرتا ہے، پڑھاتا ہے، تو وہ اسی وقت میں زمین میں حل نہیں چلا سکتا۔ یعنی ایک مدرس ہے تو وہ دہقان نہیں ہے، اگر کوئی دہقان ہے تو وہ میدان کا مجاہد نہیں ہے۔ کائنات میں واحد ہستی ہے علی ابن ابی طالب، نہ علی جیسا خطیب دیکھا، نہ علی جیسا مجاہد دیکھا۔ حضور علی دیکھیے
کہ متضاد صفات کا ایک وجود میں جمع ہو جانا. آج اس پر پوری دنیا متفق ہے کہ علی جیسا عالم پوری کائنات میں نہیں ہے. ذرا اس موضوع کو سن لیجیے. یہ جو بیان کر رہا ہوں یہ شیعہ ورژن نہیں ہے، یہ شیعہ ورژن بیان نہیں کر رہا ہوں، یہ انٹرنیشنل بات کر رہا ہوں. پوری دنیا میں یہ بات طے ہو گئی ہے کہ علی جیسا کوئی عالم نہیں ہے. چشم فلک نے علی جیسا عالم نہیں دیکھا. کائنات میں کوئی ایسا سوال نہیں ہے جو علی سے پوچھا گیا ہو اور جواب میں علی نے کہا مجھے اس کا جواب نہیں ہے حضور. دیکھیے جی، یہ دیکھیے کہ باقاعدہ اس بات کے لیے کہ علی سے کوئی بھی سوال پوچھیں تو علی جواب دے دیتے ہیں. تو باقاعدہ سوال کرنے والوں کی کیٹاگریز تھی. ایک تو وہ تھے نا کہ جو علمی تشنگی کے لیے سوال علی سے پوچھتے تھے. کچھ وہ لوگ تھے جو سوالوں پر محنت کرتے تھے، سوال بناتے تھے کہ کسی طرح تو ایسا سوال ہو کہ ایک سوال ایسا ہو جس کا جواب علی نہ دے پائے اور ہم لکھ لیں کہ یہ سوال وہ ہے جس کا جواب علی نے نہیں دیا. بڑے بڑے سوال، محنت ہوتی تھی ان سوالوں پر، مہینوں لگاتے تھے سوال بنانے میں. ایک سوال کیا علی سے، کہا یا علی بتائیے وہ قبر کون سی ہے؟ یہ یہودی تھے، عیسائی عالم. علی وہ کون سی قبر ہے جو اپنے صاحب کو سیر کرا رہی تھی؟ یعنی جو قبر کے اندر ہے قبر کا صاحب. علی بتائیے وہ کون سی قبر ہے جو اپنے صاحب کو سیر کرا. مولا نے کہا وہ مچھلی جس کے پیٹ میں یونس موجود تھا. بس جناب علی ہماری تو حاضری ہو گئی جناب، سبحان اللہ، بس حاضری ہو گئی. بس جلدی سے اس پیرائیوں کو سماعت فرمائی. ایسے ایسے سوال. ایک یہ بات تھا کہ نماز کے لیے یہ مشہور تھا کہ امیر المومنین اپنے وقت پر مصلی پر موجود ہوتے ہیں. یہ بھی کلیجوں میں بڑا تیر. ہاں، امیر المومنین اور خود کیا فرماتے ہیں؟ دو باتیں سنیں. اپنے شیعوں سے کہتے ہیں میرے شیعوں کی دو نشانیاں ہیں. امیر المومنین کے دو نشانیاں بیان کروں آپ سے. اب بات آ گئی ہے تو سن لیجئے. ایک تو یہ خود مولا فرما رہے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ دوسرے مومن کی تکلیف سے غافل نہیں رہے گا. کچھ توجہ کی ہے؟ یعنی میرے شیعوں کے کہ وہ دوسرے مومن کی تکلیف سے غافل نہیں رہے گا، دوسرے مومن سے اس کے پریشانیوں سے غافل نہیں، اس کا خیال. دوسری نشانی یہ کہ میرا شیعہ وہ ہے جو نماز کے اوقات کی حفاظت کرے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے. جو نماز کی اوقات کی، ان کے وقتوں کی حفاظت کرے. تو آ کر کہا مصلی پر علی پہنچے ہیں اور اگر کہا یا علی ایک سوال پوچھنا ہے. کہا پوچھو. کہا علی سوال یہ ہے، یہ بتا دیجئے وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں اور وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں. اچھا، یہ کہہ کر پوچھنے والے نے رجسٹر نکال لیا. رجسٹر کے اب وہ بتاتے جائیں گے اور میں پوچھتا جاؤں گا. اول وقت نماز کا گزر جائے گا اور پھر ہم کہیں گے تو آپ تو کہتے تھے کہ میں اول وقت میں نماز پڑھتا ہوں. مصلی پر کھڑے ہوئے ہیں، اس نے رجسٹر نکال. علی اب بتائیں گے کہ شیر بچے دیتا ہے، بکری بچے دیتی ہے. وہ میں لکھتا جاؤں گا کہ نہیں. علی ذرا بتائیے کہ کون سے جانور بچے دیتا ہے اور کون سے جانور. ادھر اسے سوال کیا اور مڑ کے اسے دیکھ کر مسکرا کے کہا اتنا لکھ لے، جن جانوروں کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں.
صلوات پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد پر، درود بھیج دیجئے. توجہات ہیں حضور علیہ. بڑے بڑے سا ایک سوال آ کر بنایا، یا علی ہمارے پاس کچھ بھیڑ بکریاں ہیں اور کچھ کتے ہیں. ایک بچہ ایسا پیدا ہوا ہے جن میں دونوں کے آثار ہیں، کبھی کتا لگتا ہے کبھی بکری. یا علی بتائیے اس کا گوشت کھا لیں؟ اب وہ آ کے پوچھ رہے ہیں، مولا نے تو نہیں دیکھا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایسا کرو کہ اسے یہ دیکھو کہ بکری کی طرح منمناتا ہے یا کتے کی طرح بھونکتا ہے. اگر بکری کی طرح منمناتا ہے، میں کرتا ہے تو گوشت کھا لو، اور اگر کتے کی طرح بھونکتا ہے تو پھر گوشت نہ کھانا، حرام ہے. یاد رکھیے علی کہہ رہے ہیں کتا حرام ہے، اس کا گوشت نہیں کھانا. کہا یا اب وہ تو طے کر کے آئے تھے نا ان معاملات کو. کہنے لگے یا علی ہم نے یہ کر کے دیکھا ہے، کبھی بکری کی طرح منمناتا ہے کبھی کتے کی طرح بھونکتا ہے. آپ نے کہا اچھا ایسے کرو، اس کے سامنے پانی رکھو، اگر وہ ایک سانس میں پانی پی لے تو اس کا گوشت کھا لو، حلال ہے، اور اگر زبان سے چاٹ کر پیے تو حرام ہے، پھر اس کا گوشت نہیں. کہا علی ہم نے یہ بھی کر دیکھا ہے، کبھی ایک سانس میں پی لیتا ہے کبھی چاٹ کر پیتا ہے. مولا نے کہا ریوڑ میں چھوڑ دو، اگر درمیان میں چلے تو پھر حلال ہے، اور ریوڑ کے پیچھے پیچھے چلے تو پھر حرام ہے. کہا مولا ہم نے یہ بھی کر کے دیکھا ہے، کبھی درمیان میں چلتا ہے ریوڑ کے کبھی پیچھے پیچھے. تو ایک مرتبہ مولا نے کہا جاؤ اسے ذبح کر دو، اگر پیٹ میں سے ایک ہاتھ نکلے، ایک آنت حرام ہے، اوجری نکلے تو حلال ہے. توجہ کی ہے؟ اب چپ ہو کر بیٹھ گئے. علی دیکھ رہے ہیں اسے جو پوچھنے آیا ہے، اب خاموش ہے. یعنی علی یوں دیکھ رہے ہیں کہ اب بھی تو کہیں کہ علی یہ بھی کر کے دیکھ دیا ہے. صلوات پڑھی امیر المومنین کی ذات والا صفات میں. وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور پڑھنے والے بہت ہیں ابھی، اور ماشاءاللہ آپ روزے سے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. بس میں تقریر کو تمام کر رہا ہوں. اہم بات سنیں. ایک سوال آیا ہے امیر المومنین کی بارگاہ. یہ طے ہے نا کہ علی سب سے بڑے عالم ہیں. اسے تمام جتنے مذاہب کے اسکالر ہیں، وہ فرینچ ہوں وہ یورپین ہوں، ان سب نے لکھا ہے کہ علی سے بڑا کوئی عالم نہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ جب بھی کوئی آدمی اپنا نام نکالتا ہے، اس کی شہرت ہوتی ہے، تو کوئی نہ کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ یہ ہمارے پڑھے ہوئے ہیں، ہم نے انہیں پڑھایا ہے. دیکھا ہے نا آپ جناب، یہ ہمارے باپ سے پڑھنے آتے تھے، یہ ہمارے دادا سے پڑھنے کے لیے آتے تھے، یہ ہمارے خاندان کے پڑھے ہوئے ہیں. پہلے یونیورسٹیاں کالج نہیں تھے، پہلے خاندانوں میں جایا کرتے تھے پڑھنے کے لیے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ہندوستان میں جب شری منموہن سنگھ پرائم منسٹر بن گئے، وزیر اعلیٰ بنے منموہن سنگھ، تو یہاں ہمارے پاکستان کے اسکول کے ہیڈ ماسٹر نے جس دن انہوں نے حلف اٹھایا، دوسرے دن اخبار میں رجسٹر دکھایا ایسے انگلی رکھ کر، اور کہنے لگے جو ہندوستان کے وزیر اعظم ہیں یہ ہمارے پاکستان کے اسکول میں پڑھے ہوئے ہیں. پہلے ہندوستان اور پاکستان ایک تھا نا، پارٹیشن سے پہلے، تو وہاں جہلم کے پاس رہتے تھے تو وہ یہیں پڑھتے تھے. تو جب ہندوستان میں وہ وزیر اعظم بن گئے تو جس اسکول میں پڑھتے تھے اس اسکول کے ہیڈ ماسٹر نے فخر سے وہ پرانا رجسٹر نکالا اور اخبار میں تصویر دی اس نام پر کہ دیکھیے ہمارے اسکول کے پڑھے ہوئے ہیں، آج وزیر اعظم بن گئے ہیں. سمجھ میں؟ یعنی جب کوئی نام نکالتا ہے تو کوئی نہ کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ صاحب ہم نے پڑھایا تھا. کائنات نے طے کر دیا ہے کہ علی سے بڑا عالم کوئی نہیں. اب کسی کا دعویٰ ہے کہ ہم نے پڑھایا تھا، دعویٰ ہے کسی کا. کسی نے کہا کہ میرے باپ سے پڑھنے آتے تھے، میرے دادا نے پڑھایا تھا. اگر مجھے یاد نہیں تو آپ سوچئے، میرے سنی شیعہ دوست بیٹھے، کسی کے ذہن میں ہے کہ علی کے بارے میں کسی نے کہا کہ ہم نے پڑھایا تھا؟ عالم وہ کائنات کے سب سے بڑے ہیں، کس نے پڑھایا یہ پتہ نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا حضور.
آئیے آج یہ جان کر تقریر کو تمام کر دیتے ہیں کہ علی کا استاد کون ہے، علی نے کس سے پڑھا ہے۔ بس جبریل تک تو علی کے شاگرد ہیں، تو آئیے آج دیکھتے ہیں کہ علی کے اپنی زبانی سنتے ہیں، علی سے خود پوچھتے ہیں کہ میرے آقا کا استاد کون ہے۔ اسی پہ تقریر تمام، اور جناب امیر بھائی کو میں ممبر دے دیتا ہوں۔ توجہات ہے میرے محترم صاحب۔ کوفے کا ممبر ہے، یہودیوں کا ڈیلیگیشن آیا، یہودی عالم، اور آ کر کہا یا علی ایک سوال پوچھنا ہے۔ علی نے کہا پوچھو۔ معززین پھالیا یاد رکھیے گا، سوال کے جواب میں یہ کہنا پوچھو، یہ حق یا تو علی کا ہے یا اولاد علی کا ہے۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے میرے محترم سامعین، توجہات ہیں۔ ذرا سا چہروں کو فریش کر لیں تو یہ ایک اہم سبجیکٹ آسانی سے آج تک پہنچ جائے گا۔ ذرا صلوات پڑھیں، ذرا چہروں سے تھکن دور ہو جائے۔ محمد توجہات ہیں حضور، غور فرما رہے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ مجلس میں یہ ٹائمنگ آتے جاتے رہتے ہیں، کہیں مجلس بھرتی ہے، کہیں نکلتی ہے، کہیں ابھرتی ہے، کہیں رونق پر جاتی ہے، یہ سارے معاملات رہتے ہیں انسان جو ہیں۔ لیکن علی کے ذکر کی اپنی ایک طاقت ہے، جو صبح سے مجلس شروع ہو اور اگر پوری رات بھی جاری رہے تو وہ طاقت برقرار رہتی ہے۔ یہ ذکر علی کی طاقت ہے، یہ ہمارا یا آپ کا کمال نہیں ہے حضور، یہ اس ذکر کی طاقت ہے، یہ امیر المومنین کے تذکرے کی طاقت ہے۔ ایسا ہی ہے حضور۔ یا علی ہمارا سوال ہے، یہودی عالم آئے یونان سے، آپ نے کہا پوچھو۔ کہنے لگے یا علی یہ سوال پہلے سقراط سے پوچھا تھا، سقراط سے پوچھا تھا۔ سقراط فلسفے کا استاد، حضرت عیسیٰ سے ہزاروں سال پہلے سقراط چوں چراں کیوں کیسے کی نشستیں، پارلیمانی علوم جناب مسیح سے ہزاروں سال پہلے اسمبلی، کمال نہیں ہو گیا علم؟ دیکھیں اسمبلی موجود ہے ہزاروں سال پہلے، نون سے ان نون کا سفر۔ کیا ہوتا ہے فلسفہ؟ نوجوان دوست بیٹھے، کس کو کہتے ہیں؟ سقراط کی کیا خاصیت ہے؟ نون سے ان نون کا سفر، یہ فلسفے کی بنیاد ہے۔ یعنی ایک نون پر بحث کی جائے، اتنی نون معلوم پر، ایک معلوم پر بحث کی جائے، اتنی بحث اتنی بحث اتنی بحث کہ ایک نامعلوم معلوم ہو جائے۔ فلسفے کا، اور پھر استاد کا لقب ہے، استاد، آج تک استاد ہی کہتے ہیں، اس کے نام سے جو کتاب ہے اس میں استاد ہی کہا جاتا ہے۔ اتنا بڑا فلسفی، وہ کہہ رہے ہیں یا علی ہم نے سوال کرنا ہے، مگر یہ سوال پہلے سقراط سے پوچھا گیا تھا، ابھی تک جواب نہیں آیا۔ دیکھیں سوال کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ جناب، آپ کہیں کہ صاحب آپ سے نقوی صاحب ایک سوال کرنا ہے، میں کہوں جی پوچھئے کیا سوال ہے؟ آپ کہیں یہ سوال پہلے ہم نے علامہ رشید ترابی صاحب سے پوچھا تھا، علامہ اعجاز کاظمی صاحب سے پوچھا تھا، علامہ بشیر انصاری صاحب سے پوچھا تھا، تو قبلہ میری تو ٹانگیں کانپنے لگ جائیں گی کہ جب انہوں نے جواب نہیں دیا تو چھ پدی کا شوربہ میری اوقات کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں یا علی سوال پوچھنا ہے مگر پہلے سقراط سے پوچھا تھا۔ ارے انہیں پتہ نہیں ہے آج اس کے دربار میں آئے ہو کہ جہاں سقراط ہوتا تو وہ بھی اس کے قدم چومتا نظر آ جاتا ہے۔ کہا پوچھو کیا سوال؟ کہا یا علی سوال یہ ہے کہ اگر قضا کا تیر بندہ بندے کو مارے تو بندے کو چاہیے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں جائے۔ میں اسی جگہ ممبر فوراً دے دوں گا اپنے بھائی، ایسے ہی ممبر آپ کو دے دوں گا، لیکن یہ بتائیں کہ سن لیں گے تو میں پیش کروں؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، نہیں واقعی دل سے سن لیں گے تو پیش کروں، ورنہ میں تو ایک بانی کی حیثیت سے ہوں، ابھی اٹھ کے چلا جاتا ہوں، بس نوکری ہو گئی ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں واقعی سننا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں علمی نوادرات ہیں وہ آپ کے پاس پیش کرنے ہیں، تو چہرے ہی جہاں بجھے ہوئے ہیں تو وہاں کیا ہم پڑھ سکتے ہیں، ہمارے تو گلے ویسے۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا چہرے پر ولایت کے گلزار آ جائیں۔ توجہ ہے حضور؟ کہا یا علی سوال یہ ہے کہ اگر قضا کا تیر بندہ بندے کو مارے
تو بندے کو چاہیے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں جائے۔ سوال یہ ہے کہ اگر اللہ ہی بندے کو مارے تو پھر بندہ بچنے کے لیے کہاں جائے؟ کیسا سوال؟ شکرا سے پوچھا تھا، اگر بندہ بندے کو مارے تو بندہ بچنے کے لیے کہاں جائے؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ اور اگر اللہ بندے کو مارے تو پھر بچنے کے لیے سوال یہ ہے، شکرا سے پوچھا تھا، اب تک ہنوز تشنہ جواب ہے۔ وہ کہاں سقراط ہزاروں سال بعد جناب عیسیٰ، پھر سینکڑوں سال بعد تاجدار انبیاء، پھر 11 ہجری مدینہ پیغمبر اسلام کا انتقال، پھر 36 ہجری کوفہ، مسجد کوفہ، لاکھوں کا مجمع، عظیم الشان ممبر پر خطیب ممبر سلونی جلوہ فگر۔ کہاں کا سوال ہے؟ کہاں کا سوال ہے؟ مجمع بھرا ہوا ہے، رائٹر بیٹھے ہیں لکھنے کے لیے، مصور بیٹھے ہیں، بادشاہوں نے۔ علامہ ابی الحدید معتزلی کہتے ہیں کہ جب مولا کائنات نے اپنا کیپٹل مدینے سے کوفے شفٹ کیا تو بادشاہوں نے اپنے مصور بھیجے تھے، اپنے رائٹر بھیجے تھے۔ شارح نہج البلاغہ عباسی دور کے بہت عظیم عالم ہیں علامہ ابی الحدید معتزلی، جو کتب خانہ عباسیہ کے انچارج بھی تھے۔ شرح نہج البلاغہ 37 جلدوں میں کی ہے عربی زبان میں، علی کے کلام نہج البلاغہ کی۔ وہ شرح نہج البلاغہ میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت علی کوفے میں تھے تو اس وقت بادشاہوں نے اپنے مصور بھیجے کہ علی کی تصویر بنا کر لاؤ۔ تو علی کی جو پہلی تصویر بنی ہے وہ کھجور کی چھال پر بنی ہے، جس میں علی نے ہرے رنگ کا امامہ باندھا ہوا ہے، اور امامے کے دونوں پلو جو ہیں وہ رخساروں پر آئے ہوئے ہیں، اور ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے غدیر کا دولہا بیٹھا ہوا ہے۔ اور ذوالفقار حیدری کمر سے حمائل ہے اور قبضہ تلوار پر ہاتھ رکھا ہوا ہے اور سبز قبا پہنی ہوئی ہے۔ یہ تصویر بنا کر جتنی بادشاہتیں تھیں، قیصر کی، کسریٰ کی، حبشہ کی، وہ ابی الحدید معتزلی کہتے ہیں پھر وہاں پہنچی بادشاہ جہاں دربار لگاتے تھے فیصلہ کرنے کے لیے، تو اوپر علی کی تصویر لگا دیتے تھے۔ ارے تیرا توجہ تو کیجئے، حکمرانیاں کسی کی ہیں؟ راج علی ابن ابی طالب۔ اسی طرح رائٹر تھے جو ایک ایک جملہ علی کا محفوظ کرتے تھے۔ ابی الحدید معتزلی کہتے ہیں بادشاہوں نے اپنے رائٹر سے کہا تھا کہ جو اس میں مبارک سے جملہ ادا ہو، ضائع نہیں ہونا چاہیے، لکھ لیا جائے۔ بادشاہوں کے رائٹر ہر وقت علی کے کہی ہوئی باتیں لکھتے تھے، پھر ان سب کو اونٹوں پر بار کر کے بادشاہوں کے پاس بھجوا دیا۔ بادشاہوں نے اسے خزانے میں محفوظ رکھا۔ علامہ ابی الحدید معتزلی تحریر فرماتے ہیں صبح قیامت تک اس کائنات میں جتنی ترقیاں ہوں گی علی کے انہی جملوں کا صدقہ ہے جو کوفے کے منبر پر ارشاد فرمایا۔ ایسا مجمع ہے، اور وہ یہودی عالم کہہ رہے ہیں یا علی، وہ سوال ہے جس کا آج تک ہزاروں سال گزر گئے، آج تک جواب نہیں دیا۔ سوال یہ ہے کہ اگر بندہ بندے کو مارے تو بندے کو چاہیے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں جائے۔ یا علی، سوال یہ ہے کہ اگر اللہ ہی بندے کو مارے تو پھر بندہ، سنیے گا حضور علی، سناٹا ہے، رائٹر لکھنے کے لیے تیار ہے، دنیا ششدر ہے، زمانہ انگشت پر ڈنڈا ہے، کہ ہزاروں سال سے جس کا سوال کا جواب نہ ہوا، علی کیا جواب دیں گے؟ سنتے ہیں۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، سنو، سوال تمہارا یہ ہے اہل یہود کہ اگر بندہ بندے کو مارے تو بندے کو چاہیے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں جائے، اور اگر اللہ خود بندے کو مارے، سنو میرا جواب یہ ہے کہ اگر بندہ بندے کو مارے تو بندے کو چاہیے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں جائے، اور اگر اللہ خود بندے کو مارے تب بھی بندے کو چاہیے بچنے کے لیے اللہ ہی کی پناہ میں جائے، تب بھی بندے کو چاہیے کہ بچنے کے لیے اللہ ہی کی پناہ میں جائے۔ ایک مرتبہ
علماء یہود نے حیران ہو کر کہا یا علی اگر بندہ بندے کو مارے تو بندے کو چاہیے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں جائے، اور اگر اللہ بندے کو مارے تو آپ کہتے ہیں تب بھی بندے کو چاہیے اللہ کی۔ سنیے گا حضور جہاں جہاں تشریف فرما، یا علی اگر اللہ بندے کو مارے تب بھی بچنے کے لیے بندہ اللہ کی پناہ میں جائے، یا علی کیسے؟ آپ نے کہا تم نے دیکھا نہیں اگر چھوٹے سے بچے کو باپ مارے، چچا مارے، ماموں مارے، بھائی مارے تو دوڑ کر ماں کی پناہ میں جاتا ہے، اور اگر کبھی بچے کو ماں خود مارے تب بھی بچہ پلٹ کے ماں ہی کی گود میں جاتا ہے۔ ملاحظہ کیا آپ نے؟ آپ ذرا دیکھیے، تب بھی بچہ تم نے بس اتنا، اگر بندے کو اللہ بندے کو مار تب بھی بندے کو چاہیے، پر تم نے دیکھا نہیں ماں کو بچے کو کوئی مارے تو ماں کی گود سے لپٹتا ہے، اور اگر اور ماں خود مارے تو بھی پلٹ کے پھر مارے پھر پلٹ کے جائے گا۔ ذرا دیکھیے علی کیا کہہ رہے ہیں، علی کہاں لے جا رہے ہیں۔ بس یہی معجزہ ہے میرے مولا کہ جو علی کے در پر چلا جاتا ہے علی اسے سمجھاتا ہے کہ اللہ کی معرفت کیا ہے۔ یعنی اگر آپ مطالعہ کریں امیر المومنین کا تو آپ کو لگے گا جو علی کے در پر جاتا ہے علی اس کا ہاتھ تھام کر اللہ کی بارگاہ میں لے جاتا ہے۔ سنیے کیا کہہ رہے ہیں، اگر اللہ بندے کو مارے تب بھی بندے کو چاہیے پلٹ کر اللہ کی پناہ میں جائے، ماں مارے تو پھر بچہ پلٹتا ہے ماں کی طرف، ایسا ہی ہے نا، پھر وہ دھکا دے دے غصے میں پھر پلٹ جائے گا، پھر ماں دھکا دے دے پھر پلٹ جائے گا، پھر وہ دھکا دے دے پھر پلٹ جائے، بس اس کے بعد ماں کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی قدردان بیٹھے ہوئے ہیں، وہ قدردان بیٹھے ہیں، جزاک اللہ۔ بس اس کے بعد ممتا غالب آ جائے گی، اس کے بعد پیار غالب، اس کے بعد اس سے زیادہ ماں نہیں دھکے دے سکتی۔ ایسا ہی ہے نا، علی کچھ بتانا چاہ رہے ہیں، بس نا پھر لپٹا لے گی، پھر ادھر چومے گی، پھر ادھر، ابھی پہلے غصے میں تھی اور جب وہ آیا ایک بار دو بار ہٹایا پھر لپٹا لیا، پھر ادھر چوم رہی ہے، پھر مٹھائی بھی لے کر دے رہی ہے، سمجھے، پھل بھی لے کر دے رہی، میں نے ڈانٹ جو دیا تھا، میں نے تجھے دھکا جو دے دیا تھا، اب دوسرے بچوں سے زیادہ کچھ سمجھ رہے ہیں؟ ایسا ہی کرتی ہے نا۔ کیوں کرتی ہے؟ اس لیے کہ اس کے دل میں اولاد کی محبت ہے، اس محبت سے مجبور ہو کر پھر اسے دھکا نہیں دیتی، سینے سے لگا لیتی ہے۔ ماں جتنا چاہتی ہے نا اس سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے اللہ۔ 10 سال اس سے دور رہیں، 20 سال اس سے دور رہیں، 30 سال وہ یاد نہ آیا ہو، 40 سال وہ یاد نہ آیا ہو، 50 سال وہ یاد نہ، اور ادھر یہ دنیا اپنی اصل صورت دکھائے اور بندہ تڑپ کے مڑے، اے میرے اللہ، ادھر اس کا ایک قدم بڑھے گا 1000 قدم اس کی رحمتیں آگے بڑھ جائیں گی اور بندے کو سینے سے لگا لیں۔ بس اتنا، بس تقریر، جزاک اللہ، پیغام پہنچ گیا، میرا پیغام پہنچ گیا، بس اتنا سننا تھا، تقریر تمام میری، اتنا سننا تھا۔ یہ جواب علی کا کہ دیکھیں آپ طے کرنے بیٹھے علی کا استاد کون، علی کائنات کا سب سے بڑا عالم، علی نے کس سے پڑھا؟ ایک مرتبہ جواب سنا اور یہودی عالموں نے اپنے امامے اتار کے پھینک، گریبان چاک دوڑتے ہوئے اپنے رخسار علی کے قدموں پہ ملنے لگے، آنکھیں علی کے قدموں پہ ملنے لگے، پیر چومنے لگے، دنیا کھڑی ہو، نعرے بلند، جنہوں نے مسجد کوفہ عظیم الشان مسجد، علی آپ سے بڑا عالم نہیں، یا علی آپ سے بڑا عالم نہیں، یا علی آپ سے بڑا عالم نہیں۔ آخری جملہ، یا علی، حضور علی اپنی تعریف کسے اچھی نہیں لگتی؟ یہ 36-37 ہجری ہے، پیغمبر کا انتقال 11 ہجری مدینے میں ہوا ہے، یہودی کھڑے ہیں، دنیا کے رائٹر کھڑے ہیں، عوام کھڑی ہے، یا علی آپ سے بڑا عالم نہیں، یا علی آپ سے بڑا عالم نہیں، یا علی۔ بے ساختہ رائٹر نے لکھنے کے لیے قلم اٹھائے، علی نے ہاتھ اٹھایا، ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، خدا کی قسم مجھ سے بڑا عالم میرا بھائی رسول اللہ تھا۔ اللہ آپ کی زندگیاں دراز کرے، مالک آپ کو شاد و آباد رکھے، بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، امام کے ظہور میں تاجی